السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ 35 اسٹوڈینٹس اکٹھے ہو چکے ہیں. چلیں جی، ویری سوری کہ آج میری اور آپ کی اپوائنٹمنٹ ذرا تھوڑی لیٹ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بچے کی مدر آ گئی تھی، تو پھر اسی وجہ سے جو ہے نا ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا. تو آپ آج یہ ہے کہ جب تک میٹنگ ختم نہیں ہو جائے گی ہم لوگ، میں آئندہ پہلے تو 15 منٹ آپ کو آف دے دیتی تھی، آج نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ آپس میں گپ شپ لگا لیتے تھے نا، یا ضروری بات جو بھی ہوتی تھی وہ کر لیتے تھے، لیکن آج نہیں. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ نا کل ہم نے 5واں یونٹ اسٹارٹ کیا تھا نا، تو آپ اپنی بک کھولیں، میں بھی اپنی بک اوپن کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اینک کے بغیر آپ نا قریب نزدیک دور سے نظر ہی کوئی نہیں آتا. اینک کے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں بچے، پیج نمبر ذرا آپ شیئر کریں میرے ساتھ، کون سا ہے؟ بچوں آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ پیج نمبر ذرا شیئر کیجیے گا. اسٹوڈینٹس آواز آ رہی ہے؟ 152. ٹھیک ہے، میں بہت آگے چلے گی. 152. یہ جو موبائل پہ نمبر آ رہا ہے وہ بتا رہے ہیں نا آپ مجھے؟ نہیں بیٹا، آپ کا 152 ہے لیکن میرا نہیں. میرا 152 پہ جو ہے وہ نمبر یونٹ نمبر 3 ہے جی. 272. میں ٹھیک جا رہی تھی. تو جو موبائل پہ آ رہا ہے نا وہ ٹھیک ہے، میرے برابر ہے وہ بچے. تو اگلے یونٹ پہ ہم نے جانا ہے 270. جی یہ کل ہم نے اس کو تھوڑا اسٹڈی کیا تھا نا یونٹ کے تعارف کے سلسلے میں، جب ہم پڑھ رہے تھے دین کی تعریف وغیرہ. ٹھیک ہے، ہاں جی، حفاظت دین کا ایجابی اور سلبی طریقہ یہ ہم پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، سب بچے میرے ساتھ ہیں نا؟ تو یہ آپ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سلبی ایجابی پڑھ لیا تھا، ہم سلبی پہ پہنچے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ہم سلبی طریقہ پڑھتے ہیں. سلبی طریقے میں کیا ہے؟ اللہ اکبر.
یہ ہے ٹاپک نمبر 7 ہے اور پیج نمبر 272 ہے، اور اس کا سب سے اوپر یہ ٹاپک ہے حفاظت دین کا سلبی طریقہ. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب نے بک اوپن کر لی؟ جی وعلیکم السلام. بچوں اسلام پورا لکھا کریں، یہ میسیجنگ میں اسلام آدھا نہ لکھا کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کوشش کیا کریں اردو والا السلام علیکم لکھ لیا کریں، اور اگر نہیں تو پھر پورا السلام علیکم انگلش میں بھی پورا ہی لکھا کریں. ٹھیک ہے ہاں جی چلیں جی. اب ہم اپنی اسٹڈی کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی شریعت میں سلبی سے مراد دفاعی حفاظتی طریقہ سے بھی اس کے تحفظ کا بندوبست کیا گیا ہے. اس کے اعتبار سے حسب ذیل بنیادی احکام دیے گئے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ، تاکہ دشمنوں کے حملوں کو دین سے محفوظ رکھا جائے. ارتداد کی سزا، اور ارتداد کی سزا قتل اور املاک کی ضبطی ہے. یہ اس لیے کہ مقرر کی گئی ہے تاکہ دین کو اختیار کرنے اور اسے چھوڑنے میں یکسانیت قائم نہ رہ سکے. املاک کی ضبطی سے کیا مراد ہے، اور ارتداد کی سزا کون کون سی ہے؟ ایک تو مرتد کو قتل کرنا، اور دوسرا اس کی زمین جائیداد کو قابو میں کر لینا تاکہ وہ اپنے دین کی طرف واپس آ جائے. گناہوں کی تحریم، یعنی گناہوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور گناہ گاروں پر حد یا تعزیر کی سزا ہے. جو گناہ کرے گا اس پر حد جاری ہوگی. شریعت میں ایسا اس لیے کہا گیا ہے تاکہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچ کر انسان دنیا و آخرت میں فلاح پا سکے. اس کے بعد ہے بدعتوں زندقہ پھیلانے کی سزا، یعنی ایسے کام جو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے اور لوگوں نے رواج بنایا ہوا ہے، ان کی کیا سزا ہے. مکمل طور پر دین کی حفاظت اور تقویت کے لیے بدعت اور زندقہ پھیلانے پر تعزیر کی سزا مقرر کی گئی ہے، جو قتل تک بھی کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہے شام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کی سزا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس چونکہ دین ایمان کا معیار ہے، اس لیے آپ کی شان میں گستاخی کی سزا اعمال کے ضائع ہونے اور لعنت الہی کے مستحق ہونے کے علاوہ قتل بھی مقرر کی گئی ہے. یعنی جو ایسا کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے تو جو سزا ملنی ہے وہ ملے گی ہی اگلے جہان میں، لیکن دنیا میں اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے جو رسول خدا کی ذات میں گستاخی کرے. نہ اہل مفتی پر پابندی، کیونکہ مفتی دینی علم کے فروغ اور اخلاقی قدروں کی حفاظت پر بطور جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اس لیے اس کو بھی اس کے اوپر بھی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نااہل ہو جائے تو اس پر پابندی لگا دینی چاہیے. آگے جناب آتا ہے جہاد. جہاد کا مفہوم لغوی معنی کیا ہے اس کے؟ لغت میں جہاد اس کوشش اور محنت کو کہتے ہیں جو کسی مقصد معین کے لیے کی جائے. اصطلاحی مفہوم اسلامی جہاد کے معنی ہے کہ وہ محنت اور کوشش جو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، اسلام کے لیے، نظام ملت کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے، خواہ وہ مال سے ہو یا جان سے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، قلم سے ہو، جیسے بھی ہو، وہ سب جہاد ہے جو اسلام کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے. اپنے نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیجیے گا. آگے ہے جہاد کا مقصد. جہاد اپنے مقصد، طریقہ کار اور نصب العین کے اعتبار سے محض اعلی کلمت اللہ اور تحفظات اسلامی کے لیے ہوتا ہے. جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام تو پھیلا ہی محبت سے ہے، تلوار سے نہیں پھیلا. تلوار کا استعمال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اس وقت آیا جب دین کی حفاظت کی ضرورت تھی. جب آپ کے اوپر حملہ کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا تھا کہ اپنے مسلمانوں کی اور اپنی حفاظت کے لیے آپ کو جہاد کی اجازت ہے. آپ جہاد آپ پر فرض ہو چکا ہے. یعنی آپ کو اگر ایسے ہی مار کھا لیں گے تو یہ خودکشی ہے. آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں. مسلمانوں میں جہاد کا مقصد ہے اپنا دفاع کرنا. ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے جہاد کا. اس کو اسٹڈی کر لیجیے گا مزید نالج میں اضافے کے لیے. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری ان کا پورا نام ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جو شجاعت اور حمیت، غیرت اور جو ریاکاری کے طور پر لڑتا ہے، تو اس میں سے کون سا فی سبیل اللہ لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے. یہاں کلمۃ اللہ سے مراد اسلام کی طرف دعوت ہے. ٹھیک ہے. ریاکاری سے لڑنے والے کا کوئی فائدہ نہیں. جو مال غنیمت کی خاطر لڑے اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو اللہ کی خاطر لڑے گا اس کو فائدہ ہوگا. جہاد کی فرضیت کا ہوئی، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. جہاد ایک صورت میں فرض کفایہ ہے، سب پر فرض نہیں ہے. فرض عین ہوتا ہے
جو سب پر فرض ہو ایک ہی ٹائم میں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ سب پہ فرض ہے. لیکن جہاد کا فرض کفایہ فرض ہے، جیسے جنازہ. تو یہ دوسری صورت میں فرض عین ہے. اگر ایک صورت میں فرض کفایہ ہے تو دوسری صورت میں فرض عین ہے. اگر کفار اپنے اپنے ملکوں میں مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوتے تو اس حالت میں جہاد فرض کفایہ ہے. لیکن جب وہ ہمارے ملکوں پر حملے کا قصد کرے اور امیر ملت جہاد کا اعلان کرے تو پھر ہر مسلمان اندر سے جہاد فرض، ہر مسلمان پر اپنے انداز سے جہاد فرض عین ہو جائے گا. اس مسئلے پر سب علماء متفق ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا جو عالم ہے، جو آپ کی ملت کا جو دین کے حوالے سے جس کو مقرر کیا گیا ہے، جب وہ جہاد کا اعلان کرے گا تو پھر سب پہ جہاد فرض ہو جائے گا، پھر سب کو کرنا ہے. لیکن اگر ہماری جو مخصوص فوج ہے اگر وہ اپنے ملک و ملت کے حالات کو سنبھالے ہوئے ہیں تو پھر وہی جہاد کرے گی. اس پہ ہمارے اوپر کفایہ ہوگا اور اس کے اوپر عین ہوگا. جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی حکمت. جہاد اس لیے فرض کفایہ ہے کہ اس کا مقصد اصل میں کفر کی شان و شوکت کو توڑنا، مسلمانوں کے دین اور وطن کو سلامت رکھنا اور ان کے دین میں فتنہ پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ فتنہ اور تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. جہاد کا اصل مقصد اگرچہ مجاہدین کے ایک گروپ کی شرکت سے حاصل ہو جائے گا تو دوسرے کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے اس کو کفایہ کہتے ہیں. اگرچہ بغیر کسی معقول شرعی عذر کے جہاد میں شرکت نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جو جہاد کرتا ہے اور جو جہاد نہیں کرتا وہ برابر نہیں ہے. الا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اس کا ترجمہ ہے جو مسلمان گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی اور وہ نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر کئی درجہ فضیلت دیتا ہے. آگے ہے فرضیت جہاد کا پس منظر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ابتدا میں انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے اس سے اعراض کریں. ٹھیک ہے. اگر نہیں مانتے تو اس کو چھوڑ دیں. طریقہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے. سورہ نحل میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے بہترین انداز سے مباحثہ کرو. ٹھیک ہے. یعنی پیار محبت سے دعوت اسلام دو. اور پھر کیا کرو جو نہیں مانتا اور بار بار بحث کے باوجود نہیں مانتا، سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، ان کو کہیے السلام علیکم، ان سے جان چھڑائیے. آگے پھر کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر حجت تمام کر دی. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تک پیغام پہنچا دیا اور کچھ لوگوں نے کفر اور نافرمانی، تکذیب اور طغیان کو اپنایا اور اس سے بہت آگے نکل گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں پر جہاد فرض کر کے اپنے دین کی تائید اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی. ارشاد ربانی ہے کتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. آپ پر قتال فرض کر دیا گیا ہے اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ ناپسند کرتے ہو اور وہی آپ کے لیے بہتر ہو، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو اچھی لگے اور وہی آپ کے لیے بری ہو. یہ اصل میں تو رسول خدا سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ اصل مقصد جو ہے رسول اللہ کے ذریعے سے آپ کو اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ قتال آپ لوگوں پر فرض ہو چکا ہے لیکن آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ جہاد کے لیے نکلیں. لیکن ایسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض چیزیں آپ پسند نہیں کرتے وہ آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے، بعض آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ضروری ہے، اپنے نفس کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. نفس گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کے بعد ہے کہ جب عزت کے مہینے کچھ مہینوں میں جہاد جو ہے اسے منع کیا گیا ہے. تو وہ کون سے مہینے ہیں؟
وہ ہے رجب ہے اور پھر محرم ہے، اور رجب محرم اور 2 مہینے اور اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے، اگر کسی بچے کے ذہن میں آ رہے تو آگے ادھر آ بھی جائے گا۔ 4 مہینوں میں جہاد سے منع کیا گیا اور ان کو عزت والے مہینے کہا گیا ہے۔ جب عزت کے مہینے گزرتے ہیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی ساتھ میں بیٹھے رہو، اور پھر وہ اگر توبہ کر لیں اور نماز پڑھے تو زکوٰۃ دینے لگے تو ان کے لیے ان کو چھوڑ دو۔ آواز نہیں آ رہی؟ میرا مائک تو چل رہا ہے بچے، آواز سب کو نہیں آ رہی کہ کچھ کو نہیں آ رہی؟ فوراً بتایا کریں۔ آپ کو سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی، کچھ بچوں کو نہیں آ رہی، وہ اپنا نیٹ ورک چیک کریں۔ اچھا جی، اس کا ترجمہ ہے کہ پھر ان کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور جب عزت کے مہینے گزر جائیں، جب ان کی طاق میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کو ان کی راہ پر چھوڑ دو۔ مشرکین میں سے جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احکام کے مطابق ان سے جہاد کیا۔ اسی طرح جہاد کا سلسلہ امت میں جاری ہوا، وعلیکم السلام، اور جو آج تک برقرار ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اب بیٹھے، میں ادھر ہو جاتی ہوں، قاری صاحب ادھر بیٹھ جائیں۔ قاری صاحب آپ میری آواز سے ڈسٹرب تو نہیں ہوں گے؟ میں ادھر بیٹھ جاتی ہوں۔ اچھے 2 منٹ میں ذرا سٹنگ کا سلسلہ جو اپنی پلیس چینج کی ہے میں نے، کلاس میں سر آگے تھے ان کا پیریڈ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ ٹھیک ہے۔ یہ ذی الحج، ذی القعدہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں جو جنگ ہے اس سے منع کیا گیا تھا۔ اچھا جی، اب آگے آ جائیں۔ جب لوگوں کی سرکش جماعتیں سرکشی پر اترتی ہیں تو کوئی ایک فتنہ نہیں جو وہ برپا کرتی ہوں، ان میں طرح طرح کے شیطان شامل ہوتے ہیں اور اس لیے طرح طرح کی شیطانی قوتیں ان کے طوفان میں ابھر آتی ہیں۔ ہزاروں قسم کے فتنے ان کی بدولت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس کو ذرا سے مزید آگے اسٹڈی کر لیجئے گا کہ معاشرے میں جب آپ دین کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کفار اور مشرکین کے ساتھ آپ کی جنگ ہوتی ہے تو بیچ میں کئی منافقین بھی آپ کی معاشرے کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ یہ بہت سے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان سب کا سدباب ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے جہاد واجب کیا گیا ہے۔ آگے ہم کرتے ہیں جی مصلحت جہاد۔ اوپر کی سطور میں بیان ہونے والی جہاد کی مصلحت اور ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرما دیا، اور اسی کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج میں ہے، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو صوامع اور گرجے اور معبدہ اور مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے مسمار کر دیے جاتے۔ صوامع یہ ایک عبادت گاہ کی مطلب جگہ کی جمع ہے۔ اب صوامع کی جو سنگولر ہے اس کو کیا کہتے ہیں میرے ذہن میں آئے گا، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور گرجوں کا تو آپ کو پتہ ہے، معبدہ کا بھی پتہ ہے کہ مختلف جو ہے نا لوگ، جیسے ہندو اپنے اس میں عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کی جگہ کو کچھ اور کہا جاتا ہے۔ جو ہے وہ بدھ مت کے وہ اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں۔ سب کی عبادت گاہوں کا اللہ نے یہاں ذکر کر دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے برے لوگوں کے لیے جہاد فرض نہ کرتا اور کچھ برے لوگوں کو نہ مارتے تو آج اللہ تعالیٰ کی جو عبادت گاہوں میں نام لیا جاتا ہے وہ نام کوئی بھی نہ لیتا، مسمار کر دیے جاتے ہیں۔ صوامع سے مراد عیسائیوں کے راہب خانے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجوسیوں کے معبد ہوتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں نا جو بت پرست، وہ آتش پرست ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہیں معابد، اور سابیوں کے عبادت خانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سابی ہوتے ہیں ستارہ پرست، اور عیسائیوں کو تو آپ کو پتہ ہے وہ عیسائی جو ہیں وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ اس کے بعد ہے بیع کے لفظ میں عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے کنائس دونوں داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہودی جہاں پہ عبادت کرتے ہیں اس کو بیع بولتے ہیں۔ چلے بچے، اس کو آگے تھورولی اسٹڈی کر لیجیے گا۔ پھر جہاد کو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ارتداد کی سزا کیا ہے۔
ارتداد کا مفہوم لغوی مفہوم لغت میں ارتداد کا معنی ہے اس راستے سے پر لوٹ جانا جس راستے سے انسان آیا ہو، کفر کے راستے سے مسلمان ہوا ہو اور پھر وہ کفر کی طرف لوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن شرعی اصطلاح میں مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جانے کو ارتداد کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں نا اس بندے کو۔ اسلام کو چھوڑ کر مرتد کوئی دوسرا دین اختیار کر لے یا کوئی دین بھی اختیار نہ کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا شاید فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور وہ کافر ہی مرے، ٹھیک ہے۔ جو دین سے پھر جائے گا وہ یہ نہ سوچے کہ اب مجھے کوئی سہولت ملے گی اگلے جہان میں، وہ مسلمان ہونے کے بعد پھر اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو وہ کافر ہی مرے گا۔ سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ میں ہے، اے ایمان والو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرنا چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہ آپ کو نا مرتد ہونے کی ڈیفینیشن وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ہے اظہار ارتداد کے طریقے۔ کوئی انسان جو ہوتا ہے اس کو کیسے کہا جاتا ہے کہ وہ مرتد ہے، یعنی آپ یہاں پہ کوٹیشن کو چینج بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مرتد کسے کہتے ہیں، کون سے لوگ ہوتے ہیں جو مرتد کہلاتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے مرتد ہو جانے کے اظہار کا علم درج ذیل طریقوں سے ہوتا ہے۔ صریح قول سے وہ اس وقت کی مرتد خود کہہ دے کہ میں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، یا کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہو، جیسے نماز، زکوٰۃ کے وجوب کا یا ناحق قتل کی حرمت کا، اور اسی طرح دیگر ضروریات دین سے وہ انکار کر دے۔ وہ کہیں کہ میں نماز تو اسلام میں ہے ہی نہیں، روزہ تو ہے ہی نہیں، میں کسی کو ناحق قتل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح کی باتیں کرے، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں اسلام نے منع کی ہے وہ کرے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا ان سے روکے، لوگوں کو بھی اور خود بھی رک جائے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ یا اس سے کوئی ایسا فعل سزا دو جس کے کر لینے کے بعد کفر لازم آتا ہو، جیسے قرآن مجید یا اس کا کوئی پارا یا اس کی کوئی آیت، نعوذ باللہ نعوذ باللہ گندگی میں ڈال دینا، یا گندی شرعی طور پر پاک ہی کیوں نہ ہو، جیسے اللہ معاف کرے مطلب کوئی بھی غلط حرکت کرنا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے بارے میں کوئی بکواس کرنا، یا کسی اس معاملے میں کسی کا ساتھ دینا، یہ سب ایسی باتیں ہیں۔ ارتداد کی سزائیں۔ ارتداد کی دو سزائیں ہیں، ایک اصلی ہے اور جو کہ قتل ہے، اور دوسری طبعی سزا ہے جو املاک کی ضبطی ہے۔ اول سزا سزائے قتل۔ شریعت میں مرتد کو قتل کی سزا ہے۔ اس باب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسلمان اپنے دین کو بدلنے سے قتل کر دو، کیونکہ وہ کافر سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ پھر جو اسلام سے پھر جائے اس سے اسلام کی طرف بلاؤ، اگر وہ واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تو اسے قتل کر ڈالو، اور جو عورت اسلام سے پھر جائے اسے اسلام کی دعوت دو، اور اگر وہ واپس نہ آئے تو ٹھیک، اگر واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے بھی قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ آگے جی ہے علاوہ ازیں بکثرت صحابہ سے قتل مرتد کی روایات منقول ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آگے تھوڑا سا آپ اسٹڈی کر لیجیے گا۔ ارتداد اور توبہ کا مسئلہ۔ مرتد سے توبہ کرانے کے مسئلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، اس کو بھی اسٹڈی کر لیجیے گا کہ کس حد تک یہ مانتے ہیں فقہا۔ مہلت دینے میں مصلحت، یعنی مرتد کو مہلت دے دی جائے، ہو سکتا ہے وہ سیدھا ہو جائے۔ اور مرتد عورت کے قتل کا مسئلہ، عورت اگر مرتد ہو تو اس کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ آیا مرد کی طرح اسے بھی قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ جمہور اس کے قائل ہے کہ ارتداد کے حکم میں مرد اور عورت بالکل برابر ہے، یہ رائے حضرت ابوبکر، امام مالک، لیث اور شافعی اور امام احمد بن حنبل کی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ قید کر دیا جائے اور اسلام کی طرف پلٹ آنے پر مجبور کیا جائے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام کو مجبور کرنے کے معنی ہے یہ ہے کہ اسے قید کیا جائے، اور اس ہر دن قید سے نکال کر اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے، اگر وہ انکار کرے تو اسے کچھ کوڑے لگا دیے جائیں، پھر قید کر دیا جائے، یہ سلسلہ برابر جاری رکھا جائے یہاں تک کہ وہ اسلام کے دائرے میں واپس آ جائے۔ یہ دیکھ لیں، آپ اس کو پڑھ لیجیے گا۔ جس نے اپنے دین کو بدلا اسے قتل کر دو۔ اب ویسے میرے خیال کے مطابق جہاں تک میں نے سنا ہے یا جہاں تک میری عقل کام کرتی ہے، دین کے معاملے میں اللہ رسول عورت مرد میں کوئی فرق نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت اس کی سزا جزا ایک جیسی ہے۔ اس معاملے میں اللہ کی وسیع آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح آیت ہے کہ جس نے اپنے دین کو بدل ڈالا اس کو قتل کر دو، پھر اس کا جرم قتل ہی ہے، جرم کی سزا قتل ہی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ جیسے اوپر بیان ہوا ہے کہ اس کو بار بار قید کرو، بار بار اس کے سامنے دین پیش کرو، اس طرح تو وہ لا الہ الا اللہ دین والی جو آیت ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ سزائے قتل میں مصلحت، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کیوں قتل یہ اس میں
شرع دین میں جو ہے شریعت میں کیوں قتل کرنے کا کہا گیا ہے کہ اس لیے کہا گیا کہ مزید وہ لوگوں میں زیادہ فساد پھیلانے کا باعث نہ بنے. ٹھیک ہے، پورا معاشرتی نظام جو ہے اس کا استحصال ہونے کا خطرہ ہے، اور اس اجتماعی نظام کے بگڑنے کے خطرے کی وجہ سے اس کو قتل کی سزا دی جاتی ہے. بہرحال اس کو ایک دفعہ آپ پڑھ بھی لیجیے گا، املاک کی ضبطی. ٹھیک ہے، وہ اس کو سزا دی جائے تاکہ وہ واپس نہ آئے. گناہوں کی تحریمن اور گناہ گاروں پر حد یا تعزیر کی سزا. اللہ تعالیٰ نے بڑے اور چھوٹے دونوں طرح کے گناہوں سے منع فرمایا ہے، اور پھر ان کی مختلف سزا سنائی ہے. اس کو تھوڑی اسٹڈی کیجیے گا. اور جسٹ ایک سیکنڈ بچوں، میں نا اپنی پلیس چینج کروں. یہ بچے قاری صاحب کو سبق سنا رہے ہیں. میں یہاں بیٹھ جاؤں قاری صاحب؟ میں کلاس لے رہی ہوں، ادھر شور ہے بچوں کا بہت زیادہ شور مچایا ہے. اسٹوڈنٹ ویری سوری، آپ کا تھوڑا سا بیچ میں سے سگنل آ رہے ہیں. آپ وہاں بچے شور کر رہے تھے، اس لیے میں پھر آپ کو یہاں اس طرف میں آواز آ رہی ہے میری یا بچوں سب کو، یا چند ایک کو آ رہی ہے اور چند کو نہیں آ رہی؟ جی اچھا جی، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناحق قتل نفس کو حرام قرار دیا. اسی طرح مطلب زنا، شراب، خمر اور شراب خمر، یعنی جو نشہ انسان کی تاری کرتی ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے اور چوری کو حرام قرار دیا. ان سب گناہوں کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کر رکھی ہیں، جو کر رکھی ہے. اس کے علاوہ والدین کی نافرمانی، امانت میں خیانت، عہد کا توڑنا، معاہدوں کی خلاف ورزی، اور عقل ربا. عقل ربا سے مراد ہے کہ کھانا، عقل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، ربا سے مراد ہوتے ہیں کہ سود. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. جھوٹی گواہیاں، جوئے اور دو یا قریب سے، یہ انہوں نے کیا لکھا ہے لفظ، اور دور یا قریب سے منکرات کے دائرے میں شامل ہونے والے ہر گناہ کو حرام ٹھہرایا ہے. حکمرانوں کو شریعت کی حفاظت اور سزاؤں کے نفاذ کا مکلف بنا دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور اس کے احکام اور اس کے دین کے قواعد کی پاسداری نہ کرنے والوں کو سزا دی جا سکے. جیسے چوری کا ایک واقعہ رسول خدا کے زمانے میں ہوا تھا. کسی عورت نے چوری کی تھی. تو میں آپ کو یہ بتاؤں، جیسے اوپر ایک واقعہ گزرا ہے نا ابھی، کہ اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھائی قتل نہ کیا جائے، اور اس کو یہ دیا، اس کو بار بار قید کیا جائے، اور پھر اس کو دوبارہ دین کی تعلیم دی جائے. اس میں اللہ تعالیٰ کے دین میں عورت اور مرد، نیکی اور برائی میں، سزا اور جزا میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس معاملے میں اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو عورتیں جو ہے وہ پھر پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں مردوں سے بھی. اس لیے دیکھیں یہاں پہ رسول اللہ نے ایک عورت کا بھی تو ہاتھ کاٹنا ہو یا کسی کو قتل کرنا ہو، بات تو برابر ہے نا. تو یہاں پہ رسول خدا کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے چوری کی تھی، تو آپ کو قید کی سزا، وہ اپنا اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. اور رسول اللہ نے فرمایا، اس کی جب دوسرے صحابہ نے سفارش کی تو رسول خدا نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. چوری کی سزا جو تھی میں اس پہ بھی ہاتھ جاری کرتا. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ آواز آ رہی ہے بچوں؟ تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں، جو سزائیں مقرر ہوئی ہیں برائی سے روکنے کے لیے، وہ مرد اور عورت کو ایک برابر ہے. جب نماز پڑھنے کا ثواب سب کو برابر ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ عورت کو زیادہ مرد کو تھوڑا ہے. اسی طرح سے نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ بھی دونوں کو برابر ہے. اور اگر وہ کوئی معاشرے میں برائی کرے، شراب نوشی ہو یا قتل و غارت کرے یا کوئی بھی کسی قسم کا برا کام کرے، مرد ہو یا عورت، اس کو برابر سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، آگے بدعت آ جاتی ہے. بدعت کا مفہوم لغت میں بدعت کے معنی ہے ہر نئی بات، اور اصطلاح میں بدعت کا مطلب ہے کوئی نئی بات، کوئی نیا عقیدہ جو معمول اور دین اسلام سے ہٹ کے ہو، یعنی جس کی سند خاص قرآن و سنت سے نہ مل سکتی ہو. زیادہ خاص معنوں میں بدعت کا لفظ سنت کی ضد ہے، یعنی ایسی باتیں جو سنت کے ساتھ ٹکراتی ہوں. دین میں بعد الکمال کوئی نیا عقیدہ یا عمل داخل کر دینا قرآن و سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آسان سی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بدعت کی دو قسمیں، بدعت خدا، بدعت ضلال. ٹھیک ہے، یہ سوال آ سکتا ہے پیپر میں. اس میں بدعت کی قسموں میں امتیاز کیا گیا ہے: بدعت حسنہ یا قابل تحسین،
اور بدعت سیئہ یعنی سیئہ کا مطلب ہوتا ہے برائی، بری یا قابل ملامت، مذمومہ. اس بارے میں عام اصول یہ ہے کہ جو نئی بات قرآن و سنت یا اجماع یا اثر یا حدیث کے جو روایتیں وغیرہ پائی جاتی ہیں جو کسی صحابی یا تابعی سے منسوب ہو یعنی ایسی کوئی نئی بات. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عمر جو تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں کچھ نئی باتوں کا، جیسے اذان میں وہ جو ہے نا وہ ہے کیا یہ جو صبح کی نماز میں ہوتا ہے نا، صبح کی نماز میں پورا پیرا ایڈ ہے کہ سوری پیرا نہیں جملہ کہ نماز ہونے سے بہتر ہے. قاری صاحب وہ کیا ہے جو پڑھتے ہیں اذان میں جملہ بولا جاتا ہے نا کہ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے. ہاں نماز نیند سے بہتر ہے. تو اس میں یہ جملہ حضرت عمر کے زمانے میں اذان میں ایڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر جو اور بھی کئی ایسی باتیں تراویح کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذکر ہے کہ اس کو باقاعدہ واجب جو قرار دیا گیا. اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو نا دوسرے جو خلیفہ تھے انہوں نے اپنے دور میں اس کو ایڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی صحابی یا کسی تابعی سے منسوب ہو اور ان کے مطلب انہوں نے اس کے منسوب کے خلاف ہو یا بدعت سیئہ جو اچھی بات رائج ہو جائے اور 4 ماخذ مذکورہ کے خلاف نہ ہو بدعت حسنہ. سیدھی سی بات ہے یہاں پہ کہ الصلاۃ خیر من النور، من النور نہیں من النوم. من النوم کا مطلب ہوتا ہے نیند، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے. اچھا میں اب آپ کو بتا رہی تھی کہ یہاں پہ بدعت حسنہ سے مراد ہے کہ ایسا کام جو کہ قرآن و سنت سے یا صحابہ کرام کے اقوال سے یا اعمال سے نہ ٹکراتا ہو، یعنی کام اچھا ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے. لیکن ایسا کام جو ان سب کے اعمال سے ٹکراتا ہو وہ بدعت سیئہ ہے، یعنی بری بدعت ہے. ٹھیک ہے جی. اب آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی. آگے ہے مکروہ اور بدعت ناپسند وہ باتیں شامل ہیں جو قرآن و سنت سے کی روح سے حرام نہیں مگر وہ مکروہ ہیں. اچھا جی. وہ کون سی ہیں؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ متابعین کو اہل البدع اور اہل الاہواء کہا گیا ہے. جو بدعتیں جاری کرتے ہیں نا متبدعین، یہ لفظ ہے متبدعین. ٹھیک ہے. یعنی جو بدعت کو جاری کرتے ہیں کو اہل بدع اور اہل الاہواء کہا گیا، یعنی اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ متبدع یہ لفظ کو بولنے میں مجھے بھی ذرا دقت آ رہی ہے. وہ ہے جو کوئی چیز اپنی ذاتی رائے کی بنا پر ایجاد کرتے، یعنی اس بندے کو کہا جا رہا ہے متبدع. ٹھیک ہے. متبدع تو اس کی بنیاد اسلام کے مسلمہ اصولوں پر نہ ہو. بہرحال بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا امتیاز ضروری ہے، جیسا کہ حضرت عمر والی مذکورہ والا حدیث سے ظاہر ہے. میں بتاتی ہوں حضرت عمر نے کیا کیا تھا. یہ اوپر لکھا ہوگا کہاں ذکر ہے. یہ شاید ہم پڑھنا چھوڑ گئے نا. حیا میں حضرت عمر کے ایک قول کی بنا پر بدعت کی 2 قسمیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہی کے دور میں زیادہ چیزیں ہیں جو ہے نا وہ نئی چیزیں سنت کے اندر جو ہے نا وہ ان کو رائج کیا گیا تھا فقہ کے اندر. تو اسی لیے وہی کہتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت ضلال. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. تو اسی لیے پھر ان کے قول کے مطابق آگے اس کی تشریح کی گئی ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی کی بنیاد پر اسلام کے مسلمہ اصولوں پر جو نہیں ہوگی. بہرحال بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا امتیاز ضروری ہے، جیسا کہ حضرت عمر والی مذکورہ والا حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی کے نئے تنوعات جو کہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو بدعت نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. آگے ہے بدعت و زندقہ پھیلانے کی سزا کیا ہے. اگر کوئی بدعت یا زندیق کفر کو چھپانے اور اسلام کو ظاہر کرنے والا معاشرے میں بدعت و زندقہ پھیلائے تو اس کی عمومی نقصانات یقینی طور پر واضح ہو جائیں تو از روئے شرع اس پر تعزیر کی سزا لاگو ہوگی، جو مجرم اور جرم کی حالت و نوعیت کے لحاظ سے قتل تک بھی جا سکتی ہے. اسی طرح معاشرہ اور سیکولرزم
اور اس پر مبنی سرمایہ دارانہ اور کمیونسٹ نظریات کا پرچار کرنے والے عناصر کو بھی سزا دینا دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ آگے شان رسالت میں گستاخی کی سزا، آپ دیکھیں اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریر میں یا زبان سے نعوذ باللہ گالی دینا یا ان کی بے عزتی کرنا نعوذ باللہ، یا ان کے لیے ایسے ان کے اہل بیت کے بارے میں تحقیری یا ذلت آمیز کلمات کہنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار اور عزت پر بدگمانی کر کے حملہ کرنا، ان کو بدنام کرنا، یا جب ان کا نام آئے تو برا منہ بنانا، جب رسول خدا یا ان کے اہل بیت کا نام آئے تو برا منہ بنانا یا دل میں برائی سوچنا ان کے لیے اور ان کے اہل بیت اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور مسلمانوں کے لیے عداوت یا نفرت کا اظہار کرنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے عداوت یا نفرت کا اظہار کرنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر الزام یا تہمت لگانا اور ان کے بارے میں بری خبریں اڑانا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کرنا نعوذ باللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار اختیار یا فیصلہ کو کسی طور نہ ماننا، سنت نبویہ سے انکار کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، حقوق اللہ اور حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کرنا یا اس کے رسول سے بغاوت کرنا۔ آئی بات آپ کو سمجھ میں؟ یہ سب چیزیں گستاخی رسول شمار ہوتی ہے۔ کیوں بچوں، آپ اس سے ایگری ہیں؟ آپ ایگری ہیں تو پھر بتائیں آگے اس کی سزا بتاؤں گا۔ آپ لوگ ایگری ہیں؟ آپ کا میسج نہیں آ رہا مجھے۔ ہاں جی، جلدی جلدی کریں تاکہ ہم آگے چلیں سزا کے اوپر۔ اچھا ٹھیک ہے جی، سب بچوں کو سمجھ آ گئی؟ اچھا کئی % ایگری ہے، ٹھیک ہے مانو۔ اچھا جی، سزا کیا ہے؟ اسلام کی امتیازی علامت اور اس کی صداقت و حقانیت کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی دین و ایمان کا معیار ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کے فکری اور علمی رویے میں بھی ذرا برابر کجی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی شان میں ادنا سی گستاخی اور بلا واسطہ یا بالواسطہ توہین ایمان کی نفی اور کفر و ارتداد سے بڑھ کر دین کے خلاف بغاوت سے عبارت ہے۔ اس لیے ہفتے اعمال اور وصف و لعنت خداوندی کی سخت ترین مانوی سزا کے علاوہ قتل کی مادی سزا بھی مقرر کر دی گئی۔ ہفتے اعمال یعنی اعمال ضبط کر لیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور ان اعمال کا کوئی ثواب نہیں ہوگا اور اللہ کے غضب اور لعنت کا باعث بھی ہوگا انسان، اور دنیا میں اس کو قتل کر دیا جانا اس کی سزا مقرر ہے۔ نااہل مفتی پر پابندی، یہ پڑھ لیجیے گا، آپ کو چھوٹا سا لکھا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں دینی علم کے فروغ اور اخلاقی قدروں کی حفاظت پر پاسبانی میں مفتی تو بطور جانشین رسول بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اس اعتبار سے افتاء ایک اہم فتویٰ دینا ایک اہم دینی منصب اور نفاذ شریعت کا ایک مؤثر فعال اہم دینی ادارہ ہے، جس کی تشکیل اور تنظیم اہل مفتیوں کے تیاری اور تربیت امت مسلمہ کا بنیادی فرض ہے۔ اس طرح نااہلوں کو فتویٰ نویسی سے روکنا، جاہل مفتیوں پر پابندی لگانا اور مخالفت میں سزا دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دو لائنیں آگے اور پڑھ لیجیے گا۔ آگے آ جاتا ہے یونٹ نمبر 6، مبارک ہو بچوں، ہم یونٹ نمبر 6 پہ آگے۔ جان کی حفاظت واجب ہے، ٹھیک ہے، جان کی حفاظت آپ پر واجب ہے۔ اس کے ہم مقاصد پڑھتے ہیں کیا ہے، یہ ہمیں یونٹ کیوں پڑھایا جا رہا ہے، شریعت سے متعلق ہے نا۔ اچھا بچوں، اس کے مقاصد ہیں، یونٹ کے کافی سارے مقاصد ہیں۔ حرمت جان اور معذوروں کے تحفظ پر گفتگو، ناموس خواتین اور معاشی تحفظ، عدل و انصاف، نیکی میں تعاون اور مساوات کا مفہوم، معصیت سے اجتناب یعنی گناہوں سے اجتناب، ظالم کی اطاعت سے انکار اور امور مملکت میں شرکت کے حق کی وضاحت، تحفظ آزادی، تحفظ ملتعی اور تحفظ عزت پر تبصرہ، نجی زندگی کے تحفظ، ظلم کے خلاف احتجاج، اظہار رائے کی آزادی، آزادی اجتماع اور عمل غیر کی ذمہ داری سے بریت کے بارے میں جاننا، اور قتل عمد اور قتل خطا، ایک قتل ہوتا ہے جو جان بوجھ کے کر دیا جاتا ہے، ایک قتل ہوتا ہے جو غلطی کی وجہ سے ہو جاتا ہے کسی سے، ان دونوں کی سزاؤں میں کیا فرق ہے، دیت کے احکام، ٹھیک ہے، یہ انسانی جان کی حفاظت کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے۔ ایک قصاص ہوتی ہے، ایک دیت ہوتی ہے، جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں دوسرے کو قتل ہی کیا جائے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ دیت دے
اور معافی لے لے، اور انسان کے بدلے انسان کو قتل نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، دیت لے لی جائے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ قتل کا جو ایک سلسلہ ہے وہ قائم نہ ہو جائے، قتل در قتل معاشرے میں استحکام نہیں رہے گا، پھر قتل عمد مشابہ خطا کی تعریف کر سکے۔ اچھا، کچھ قتل عمد ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہ بھی غلطی سے ہو جاتے ہیں۔ اجتماعی قتل کی صورت یہ دیت اور قصاص کے احکام، اعضائے جسم کے قصاص کے بارے میں بنیادی احکام، سر کے زخم اور اس کی دیت، جسم کے مختلف حصوں پر آنے والے زخموں کے قصاص کا احکام۔ اب اچھا میں آپ کو بتاؤں، کل میں لیا کے بارے میں ایک خبر پڑھ میں نے دیکھی، خود ویڈیو آئی، ہمارے جو ریسورس پرسن ہے ان کا گروپ بنا ہوا ہے جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں نا، تو ان میں سے ایک ریسورس پرسن نے، بسم اللہ ٹھہرے، آپ نے بڑا تھپ تھپ کے آئی ہیں، اللہ آپ کو زندگی سے آپ بہت شکریہ باجی، آپ پتہ نہیں کتنا تھک تھک کے ادھر تک پہنچے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، آپ خوش ہیں، ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، بچے شچے ٹھیک ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر عظیم عطا کرے، زندگی دے اور صحت دے، ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، بہت شکریہ جی، آمین آمین آمین، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسائل حل کرے، اور آپ اتنی تھک کے میرے پاس آئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم بچوں، چلے ہم اب آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سنا رہی تھی لیا والوں کا نا، میں کل ایک ویڈیو انہوں نے بھیجی، ریسورس پرسن جو ہم سارے ایک ہی اس پہ ہوتے ہیں تو بات چلتی رہتی ہے، تو انہوں نے نا دکھایا تھا کہ ایک ویڈیو میں دو ڈاکو ہیں اور وہ ایک بندے کے بازو کو چھری دے کے نا، ایک ڈاکو نے ایک بازو کو کونی سے ایک بازو کو کاٹا ہے، پھر دوسرے بازو سے اس کو کاٹ دیا ہے، اور وہ پہلے بھی زخمی حالت میں تھا۔ تو استغفر اللہ، یعنی اس طرح کی حرکتیں جب معاشرے میں ہونا شروع اور بھی بہت سی نظر آئی، تو انہوں نے جو ہے نا کافی احکامات جاری کیے اس معاملے میں کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے اور وہاں پر سختی کے ساتھ ان سے نپٹا جائے، اور ایسے لوگوں کو سخت سزائیں دی جائے، ٹھیک ہے بیٹا، جو بھی ایشو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے انسان کی بھی تو کوئی حرمت ہے نا، جتنا سخت بھی ایشو ہو، انسان کے ساتھ اتنا ظلم کرنا تو اچھی بات نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت ظلم کی بات ہے۔ تو معاشرے میں جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ تو اس کے پیچھے کوئی ذاتی ایشو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کام غلط ہے نا، ٹھیک نہیں ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے نا، معاشرے میں برائی نہیں پھیلنی چاہیے۔ اچھا بیٹے، آگے ہم چلتے ہیں، اس کو آپ تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں کہ انسان کے بنیادی حقوق کیا کیا ہے، اب اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے لیے انسان کی بنیادی حقوق کا تصور کوئی نیا نہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسری قوموں کی نگاہ میں ان حقوق کی تاریخ UN کے چارٹر سے شروع ہوتی ہو یا انگلستان کے میگنا کارٹا سے اس کا آغاز ہوا ہو، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کا تصور آغاز سے ہو چکا ہے، جب سے انسان پیدا ہوا تب سے ہی انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کی جاتی رہی، باقی قوموں نے اس کو بعد میں درک کیا۔ اس موقع پر انسان کے بنیادی حقوق پر روشنی ڈالنے سے پہلے مختصر طور پر یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ انسانی حقوق کے تصور کا آغاز کیوں کر ہوتا ہے۔ در حقیقت کچھ عجیب سی بات ہے کہ دنیا میں ایک انسان ہی ایسا ہے جس کے بارے میں خود انسانوں کے درمیان بار بار یہ سوال پیدا ہوتا رہا کہ اس کے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ انسان کے سوا دوسری مخلوقات جو اس کائنات میں بس رہی ہیں، ان کے لیے حقوق فطرت نے ودیعت کر دیے، آپ اپنے آپ اور آپ سے آپ انہیں مل رہے ہیں بغیر اس کے کہ وہ اس کے لیے سوچ بچار کریں، لیکن صرف انسان وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کے لیے اس کے حقوق کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کے حقوق متعین کیے جائے۔ اتنی ہی عجیب بات یہ بھی ہے کہ کائنات کی کوئی جنس ایسی نہیں جو اپنی جنس کے افراد سے وہ معاملہ کر رہی ہو جو انسان اپنے ہم جنس افراد سے کر رہا ہے، بلکہ عام مشاہدہ ہے کہ حیوانات کی کوئی نوع ایسی نہیں کہ جو کسی دوسری نوع کے حیوانات پر محض لطف و لذت کے لیے یا ان پر حکمران بننے کے لیے حملہ آور ہوتی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ انسان ہی سب سے بڑا ظالم درندہ ہے جو اپنے ہم جنس لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ قانون فطرت نے ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے لیے اگر غذا بنایا ہے تو وہ صرف غذا کی حد تک ہی اس پر دست درازی کرتا ہے، کوئی درندہ ایسا نہیں ہے جو غذائی ضرورت کے بغیر اس پر حملہ آور ہو۔
اس کے بلا وجہ جانور کو دوسرے جانوروں کو نہیں مارتا، ٹھیک ہے، خود اپنے ہم جنسوں کے ساتھ نوع حیوانی کا وہ سلوک نہیں کرتا جو انسان اپنے افراد کے ساتھ کرتا ہے. غالباً یہ اس کا فعل اس کا فضل اور شرف کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت اور قوت اتحاد کا کرشمہ ہے کہ انسان نے دنیا میں یہ غیر معمولی روش اختیار کر رکھی ہے. آگے چلتے ہیں. دور حاضر میں انسانی حقوق کے شعور کا ارتقاء. دور حاضر میں انگلستان میں یہ جو انگلستان سے سٹارٹ ہوا موجودہ دور میں 1215 سے، اس کو آپ نے اسٹڈی کر لینا ہے اور اس کو اپنے اسلام کے ساتھ آپ نے ٹیلی کرنا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جب سے کائنات بنی ہے تب سے یہ نظریہ قائم ہے. اور اس کو پلیز آپ تھرولی خود اسٹڈی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اس میں مختلف مغربی مفکرین کی رائے وغیرہ دی ہوئی ہے اور اس کو پڑھ لیجیے گا. آگے جناب اس میں ہے کہ حرمت جان قرآن مجید کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں ہے، جس نے کسی متنفس کو بغیر اس کے کہ اس نے قتل نفس کا ارتکاب کیا ہو یا زمین میں فساد انگیزی کی ہو قتل کر دیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے اسے زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو قتل واجب ہو جائے آپ پہ، یعنی آپ کا کسی نے کوئی بندہ قتل کر دیا ہو یا کسی بندے نے معاشرے میں فساد پھیلایا ہو یا مطلب کوئی گستاخی کی ہو جن کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے اس کو قتل کرنے کی، اس سے ہٹ کے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ گویا اس نے ایک انسان کو نہیں قتل کیا بلکہ ساری انسانیت کو قتل کیا، ٹھیک ہے. تو اس سے بہت برا اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور جس نے ایک انسان کو زندہ رکھا تو اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی کا سبب پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. یہ اسلام کا حکم ہے. پھر آگے ہے معذوروں اور کمزوروں کا تحفظ. یہ آپ پڑھ لیجیے گا. تحفظ ناموس خواتین، یہ تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، اسلام نے اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا آرڈر جاری کیے. اور میں اپنی بیٹیوں سے یہ کہوں کہ اپنے بیٹوں سے بھی جو اس وقت میرے ساتھ ہیں یا میرے بہن اور بھائی ہیں ان کے برابر ہیں آپ لوگ یا بچوں کے برابر ہیں. تحفظ ناموس کے بارے میں کہوں گی کہ سب سے پہلے اسلام عورت کو خود اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ناموس کا تحفظ کرے، اور اس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے پردہ. اسلام کہتا ہے کہ پردہ کرو تاکہ تمہیں کوئی ظالم اور جابر یا کوئی برا انسان پہچاننے نہ پائے. اپنے آپ کو پردے میں رکھو، معاشرے میں چلو پھرو بھی کام بھی کرو لیکن اپنے پردے کی حفاظت کرو. اور اپنے بیٹوں سے بھی یہ کہوں گی کہ وہ اپنی بہنوں کو اور ماؤں کو اور اپنی بیویوں کو باپردہ رکھے، ٹھیک ہے. اور خود بھی دوسری ماؤں بہنوں کی کو ایسی نظر سے دیکھیں جس طرح اسلام نے حکم دیا. یہ تحفظ ناموس خواتین کی پہلی منزل ہے جو اسلام نے بتائی ہے. اور اس کے علاوہ پھر اور بہت سی باتیں، ٹھیک ہے. ہمارا اسلام دشمنوں کی عورتوں سے کیسے پیش آتا ہے، ہمارا اسلام جو غلام کنیز عورتوں سے کیسے پیش آتا ہے، ہمارا اسلام جو ہے وہ خواتین کے کو جائیداد میں اس کا حق دیتا ہے اور سارے جو حقوق و فرائض ہے اس میں ان کو برابر کا حصہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے معاشی تحفظ. 2 منٹ بچے کلاس میں سر چھوڑ کے چلے گئے بچوں کو اکیلا، میں ذرا ان کو دیکھوں. بھائی صاحب جو ہے جسٹ ایک سیکنڈ، اللہ کی یہ غلط بات ہے. ابھی ٹائم چھٹی کرنی لگی سر 12 بجے. 2 منٹ بچے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھو، چلو اپنی سیٹ پہ بیٹھو. اب کوئی بچہ اپنی سیٹ سے اٹھے گا نہیں، ٹھیک ہے. خاموش خاموش. جو میری وہ بیگ اور بوتل اٹھا کے لے آ جائے ساتھ والے روم میں. آپ ادھر بیٹھ جائیں، آپ بیٹھے بیٹھے نیچے. شاباش. کوئی بچہ یہاں سے نہیں اٹھے. یہ جو بچے ہیں نا افلاطون ہے، چھوٹے بچے ہیں، آج ان پہ میری ڈیوٹی ہے اور انہوں نے تو ہنگامہ مچایا ہے. آپ جسٹ ایک سیکنڈ بچوں ذرا ویٹ کریں. میرے ساتھ چھوٹے بچوں کا بھی ساتھ ہے. میں اب ان کو ان کے جو ٹیچر ہے وہ چھوڑ کے چلی گئی ہیں کسی کام سے اور انہوں نے انتشار پھیلایا ہے. آپ کو پتا ہے نا بچے کیسا رولا ڈالتے ہیں. بیٹھے آپ لوگ. شاباش. جلدی سے. اب کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے، آواز آئی تو مار پڑے گی. اپنی سیٹ سے کوئی نہ اٹھے اور وہ چیئر صحیح کرو جس سے بیٹھی ہے فٹافٹ جلدی سے ان کو صحیح کرو، ٹھیک کرو. ہاں جی ویری سوری، آپ کے 2-4 منٹ جو ہے اس چکر میں ضائع ہو گئے. چلے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشی تحفظ.
اب ہم بات کرتے ہیں کہ عورتوں کا ایک تو تحفظ نام سے خواتین ہے، جس میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی جو یہاں پر ذکر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ قرآن کی روح سے بدکاری مطلقاً حرام ہے، ہاں وہ کسی مطلب یہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس کے علاوہ عورت کا کے تحفظ میں اللہ پاک نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی. کل بھی کافی لینتھی اس پہ میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی، وہی چیزیں اس میں بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ ایون کہ عورت کو یہاں تک حکم دیا گیا کہ جب وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تو اس کے شوہر کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس کے لیے کنیز رکھ کے دے، ٹھیک ہے، جو 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے گی اور اس کا وہ جو ہے نا پیسے ادا کرے گا اس کنیز کو، اس کا شوہر جو ہے. لیکن اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے بخوشی اور اس چیز کا کوئی بھی اس کو وہ مطلب مسئلہ نہیں ہے، وہ صحت کے حوالے سے ٹھیک ہے، تو پھر وہ خود پلائے گی. اسی طرح سے اور بھی مطلب معاشرے میں عورت کے لیے بڑے فائدے رکھے گئے ہیں، اس کو جائیداد میں حصہ دیا گیا، اس کو ہر چیز میں عزت دی گئی، اور مرد سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت عطا فرمائی ہے. اور آگے ہے معاشی تحفظ. اب ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک بھوکا شخص ہر حالت میں اس کا مستحق ہے کہ اسے کھانا دیا جائے اور پھر ننگے کو کپڑا پہنایا جائے، زخمی اور بیمار کی جو ہے وہ عیادت بھی کی جائے، اس کا علاج بھی کروایا جائے، ٹھیک ہے، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اس کا اس لحاظ سے خیال رکھا جائے. کوئی بھی آپ کی قوم کا بندہ، اسلام یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، انسانیت کے تحفظ میں کہ کوئی بندہ بھوکا، ننگا یا مریض یا کسی بری حالت میں ہے تو اس کے حقوق کی حفاظت کی جائے، اس کو ایسے نہ چھوڑ دیا جائے. پھر عدل و انصاف کی بات آتی ہے. عدل و انصاف بھی انسانوں کی حفاظت کے لیے ہے. قرآن آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. آگے ہے نیکی میں تعاون، ٹھیک ہے، نیک کاموں میں تعاون اور برے کاموں سے بچنے کی، خود بھی بچو دوسروں کو بھی تاکید کرو. یہ آیت آپ نے یاد کر لینی ہے. یہ بار بار تمام آپ کی جو اسلامی مضامین ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں یہ آیات آپ کو بار بار جو عدل سے متعلق ہے، مساوات سے ہے، انسان کی پیدائش سے متعلق ہے، اور پھر اس کے بعد یہ نیکی کے کاموں میں جو ہے تعاون کرنا، برائی سے روکنا، اور یہ بھی، اور وہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آیات ہے، جو چھوٹی چھوٹی آیات ہے، ان کو حوالوں کے ساتھ ترجمہ یاد کر لینے کا، یہ آپ کو بار بار کام آئے گی. اسی طرح سے کچھ احادیث کو بھی یاد کر لیں، وہ بھی آپ کو سارے سبجیکٹ میں کام آئے گی. یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ، آیت نمبر 2. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں، اور تعاون نہ کرو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں. ٹھیک ہے، اب نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہے، آپ پڑھ لیجیے گا. مساوات، مساوات بھی انسانوں کی بقا کا باعث ہے، انسان کی حفاظت کا باعث ہے. اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت سورہ حجرات میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں گروہوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا کہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو تقوی پر قائم ہو. ٹھیک ہے، آگے ہے معصیت سے اجتناب. اب انسان کی حفاظت کے لیے، معاشرے میں انسانوں کی حفاظت اور بقا کے لیے گناہوں سے اجتناب کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کوٹ کیا گیا ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. یہ آپ نے یاد کر لینی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور اس کو آگے بھی پھیلائیں. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کے ساتھ ایسا تعاون نہ کرو کہ جس میں خالق کی نافرمانی شامل ہو. ایسا کام کوئی بھی کسی انسان کے کہنے پہ نہ کرو جس میں تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. اس میں سب سے بڑی بات ہے کسی دوسرے انسان پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا. ٹھیک ہے، پھر کسی کے کہنے پہ رشوت لینا یا دینا، اور تمام معاشرتی برائیاں، ایسی برائیاں جس میں آپ کسی بندے کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ خود اپنے ذاتی طور پہ بھی گناہوں سے بچو اور دوسرے لوگوں کو بھی بچاؤ. ظالم کی اطاعت سے انکار، جو کوئی معاشرے میں ظلم کر رہا ہے اس کی اطاعت نہ کرو. ٹھیک ہے، اس کی اطاعت نہ کرو. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، ومن ذریتی، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہارے، انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو انسانوں کے لیے امام بنایا ہے. یہ خوشخبری سنائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو. تو پھر آپ نے اللہ سے دعا کی
کہ اللہ تعالیٰ کیا میری اولاد کو بھی امامت کا درجہ ملے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کا جواب؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسا عہدہ ہے امامت کا عہدہ، ایک تو وہ پہلے نبی تھے برگزیدہ، اولو الامر نبیوں میں سے تھے، جن کے اوپر صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ 313 اللہ تعالیٰ کے بڑے بزرگ نبی ہیں جن کو اللہ نے خصوصی عزت عطا کی ہے، ان میں سے پھر 5 اور بھی زیادہ عزت والے ہیں جن کو کتابیں عطا ہوئی ہیں شرعی طور پہ، ٹھیک ہے، 4 کو تو کتابیں عطا ہوئی ہیں اور 5ویں جو ہے وہ بھی صحیفے کے مالک ہے۔ تو ان 5 انبیاء کے علاوہ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں امامت کو جاری کیا گیا، ٹھیک ہے، آپ امام بنے اور پھر آپ کے آگے اولاد میں امامت جاری، جن میں پہلے امام انبیاء کے امام ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آگے رسول اللہ کی اولاد میں 12 امام پائے جاتے ہیں، جن میں سے پہلے علی کرم اللہ وجہ اور آخری امام نے ابھی آنا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں درمیان میں جو ہے وہ گنتی، آپ جب ہسٹری پڑھیں اسلام کی تو رسول اللہ کی احادیث جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ 12 امام کون سے ہیں جن کا آغاز علی کرم اللہ وجہ سے ہوتا ہے، اور 12ویں امام اس لڑی میں تسلسل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے حسب نسب کے ساتھ جو ہے وہ 12ویں امام مہدی آخر الزمان ہے، ٹھیک ہے، اس پہ سب مسلمانوں کا متفقہ جو ہے وہ اس میں کوئی بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ظالم لوگوں کو میں امامت بالکل نہیں دوں گا، جو اپنی زندگی میں چھوٹا موٹا گناہ کرنے والا بھی ہوگا نا اس کو امامت نہیں ملے گی، کیونکہ امامت جو ہے وہ معصوم شخص کو ملتی ہے، اور امامت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو گناہوں سے وہ بندہ جو معصوم ہوتا ہے نا امام، وہ گناہ سے دور ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے ظالم کو امامت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو امامت ملے گی۔ آگے ہے امور مملکت میں شرکت کا حق ادا کرنا۔ اب انسان کے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ نور میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کو یعنی اہل ایمان کو زمین میں خلافت دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو یعنی اہل ایمان کو زمین میں خلافت دے گا۔ آپ کو پہلے پتہ چلا کہ سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، کیونکہ سب نے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق زندگیاں بسر فرمائی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام سکھائے۔ اب بھی آخری بیچ میں پھر دین کو مختلف شکلوں میں رد و بدل کر کے دین کو بگاڑ دیا گیا، جیسے اب ہم سب جس معاشرے میں زندگی گزارے یہاں پہ دین بگڑ چکا ہے، تو اب اس کو پھر راہ راست میں لانے کے لیے اللہ کے 2 خلیفہ زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے، جن کا نزول تو جن کو نازل کیا جا چکا ہے، جن کو پیدا کیا جا چکا ہے، اور لیکن وہ پوشیدہ ہیں، ان میں ایک حضرت عیسیٰ ہے اور ایک حضرت امام مہدی ہے۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت جو ہے دوبارہ جاری فرمائے گا، ان کو جاری کر دی گئی ہوئی ہے، صرف یہ اللہ کے حکم کے مطابق ظاہر ہوں گے اور پھر پوری دنیا کو دوبارہ سے اللہ کے دین کے عین مطابق کر دیں گے۔ نہیں وہ واپس آئے گی، پھر آپ بیٹھے۔ آزادی کا تحفظ، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ ہر انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے اور ہر انسان کو اپنی آزادی کی حفاظت کی جو ہے وہ اجازت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ایک دفعہ اسٹڈی کر لیجیے گا حضرت۔ اور پھر آگے ہے تحفظ سے ملکیت، ہر بندے کو اپنے خاص دائرہ کار میں کسی نہ کسی چیز کا مالک بنایا گیا، جیسے اپنی اولاد کا مالک، اپنی زمین کا مالک، اپنے گھر کا مالک، اپنے کنبے کا مالک، تو وہ اس چیز میں مطلب آزاد ہے، اور وہ اپنی حدود سے باہر نہ نکلے، وہ دوسروں کا مال نہ کھائے۔ پھر اس میں نیچے ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، جو جس چیز کا مالک ہے وہ اپنے مال میں سے کھائے، دوسروں کے مال کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے عزت کا تحفظ، سورہ حجرات میں ہے، تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، نام نہ دوسرے برے ناموں سے نہ پکارے، اور پھر برے القاب سے نہ پکارے، نیچے آ گئی ہے وہ آیت بھی کہ اور تم میں سے ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارے، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے نیچے ایک اور بھی آیت ہے، تم میں سے ایک دوسرے کی برائی کے پیٹھ کے پیچھے برائی بیان نہ کرے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں شارٹ کٹس میں ان کا ترجمہ یاد کر لیجیے گا ان آیات کا، اور یہ بہت جگہ پہ آپ کو کام آئیں گے۔ نیچے زندگی کا تحفظ، نجی زندگی کے تحفظ میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں، میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ میرے سارے بچے اور بچیاں، میں نے پہلے بھی شاید آپ ہی کو کہا یا کسی اور کلاس کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی کہ سورہ احزاب اور سورہ نور کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے گا ایک دفعہ، اور پھر مجھے بتائیے گا کبھی زندگی میں پھر ملاقات ہوئی کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ آپ کی زندگی کے تمام معاملات کو اس میں اتنے اچھے طریقے سے ڈسکس کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ ان پر عمل کر لے تو وہ بہترین مسلمان بن سکتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لو، ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ پھر فرمایا رسول خدا تجسس نہ کرو، لا تجسسوا، سورہ حجرات میں ہی کہا گیا
کہ لوگوں کے معاملات میں تجسس نہ کرو، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہی ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کیا اوڑھ رہا ہے. اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے امور کو درست رکھو. دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. دوسروں کی تانگ جھانک نہ کرو. نیچے رسول اللہ کا ارشاد بھی ہے کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے گھر سے کسی دوسرے فرد کے گھر میں جھانکے. ٹھیک ہے نا. آگے آ جاؤ. ظلم کے خلاف احتجاج کا حق. ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ ظلم کے خلاف احتجاج کرے. آگے نیچے اس کی سورہ نساء میں آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو آدمی بدگوئی پر زبان کھولے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو. کہتے ہیں کہ اگر آپ پر ظلم نہیں کیا گیا، آپ ایسے معاشرے میں دوسرے لوگوں کی برائیاں کرتے پھرتے ہو تو پھر یہ غیبت ہے. لیکن اگر آپ پر ظلم کیا گیا ہے، آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے، معاشرے کے کسی آپ کے مسلمان بہن بھائی نے ظلم کر دیا ہے، کسی کافر نے ظلم کیا ہے، کسی مشرک نے کیا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے اس ظلم کے لیے آواز اٹھاؤ. اگر آپ نہیں اٹھاؤ گے تو آپ خود بھی ظالم ہو. ٹھیک ہے. وہ غیبت نہیں ہوگی. آزادی رائے کا اظہار. اس میں قرآن آیت سورہ مائدہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ برائیوں سے ایک دوسرے کو باز رکھتے ہیں. آپ کو نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کے لیے آزادی رائے کا اظہار ہے، بات کر سکتے ہیں، بلکہ دوسروں کی حقوق کی حفاظت کے لیے بھی، برائیوں سے روکنے کے لیے بھی آپ اپنی زبان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اچھائیوں کے پھیلانے کے لیے بھی. آگے ضمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق. اس کو بھی اسٹڈی کر لیجیے گا. مذہبی دل آزادی سے تحفظ کا حق. کسی بندے کو حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے کے مذہب پر کیچڑ اچھالے. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہب سے متعلق اپنے مذہب کی حفاظت کرے اور دوسروں کے مذہب کو برا نہ کہے. اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو برا بھلا نہ کہو جنہیں یہ لوگ اللہ کے ماں سوا معبود بنا کر پکارتے ہیں. اس کے آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ان کے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے خداؤں کو برا کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے تم کسی کی مذہبی آزادی کو سلب نہیں کر سکتے. ہاں، احسن طریقے سے اس کو آپ دعوت دے سکتے ہو. اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو آپ اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے. آزادی اجتماع کا حق. تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور معروف کا حکم دے اور منکرات سے روکے. یعنی آپ اکٹھے ہو کر نیکی کا حکم دے سکتے ہو اور برائی سے روک سکتے ہو. اس کو بھی آپ پڑھ لیجیے گا مزید. اور عمل غیر کی ذمہ داری سے بریت. اگر کوئی دوسرا بندہ برا کام کرتا ہے، اس کا ذمہ کل تک آپ کو نہیں لینا. آپ کو آپ کے اعمال کی سزا جزا ملے گی. اس بارے میں سورہ انعام کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی جان دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ اٹھانے پر مکلف نہیں. ہر کسی کو اپنی جواب دہی کرنی ہے قیامت والے دن. لیکن جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ایک ذمہ داری لگائی ہے اپنی اولاد کی تربیت، اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت، اپنے معاشرے کی تربیت، وہ ایک حد تک آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ احسن طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو زور زبردستی نہیں کر سکتے. آپ نے اپنی ذمہ داری اتنی ادا کرنی ہے جتنی آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے لیے حد مقرر کی ہے. ٹھیک ہے. نہ یہ کہ آپ چھری لے کے یا زبان لمبی کر کے لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں، یا چھری اور پسٹل لے کے لوگوں کی جان کے داؤ پہ ہو جائے کہ جی آپ یہ کرو ہی کرو کرو ہی کرو. ایسا نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. شبہات پر کاروائی. ٹھیک ہے. اگر اس میں ہے کہ سورہ حجرات میں بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور رسول اللہ کی بھی بہت جگہ پہ حدیث ہے کہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، برا مت سوچو، کیونکہ بعض دفعہ جو باتیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں اور گناہ ہو سکتے ہیں. ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا ہی سوچو، بدگمانی نہ کرو. اس میں ظن رکھو، ظن نہ کرو. ٹھیک ہے. او بچے ویری سوری. اصل میں نے ان سے پرمیشن لی تھی، انہوں نے کل میرے وائس میسج کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، تو آج پھر میں ان سے بات کروں گی، تو کل انشاءاللہ لازمی. ٹھیک ہے. اچھا بچوں آگے آ جاؤ. آگے ہے خدا دفاعی. آگے جی پھر ہے جان کی حفاظت دفاعی پہلو، جس میں کیا آ جاتا ہے؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے قصاص. ٹھیک ہے. قصاص میں یعنی قصاص کب واجب ہے؟ جان پر قصاص واجب ہے. اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک، آپ نے کسی کو جان بوجھ کر مار دیا، یا آپ نے غلطی سے مار دیا، یا آپ نے ایسے جان کے مارا کہ وہ خطا کے مشابہ ہے، یعنی اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں تھی، لیکن مطلب آپ سے قتل ہو گیا. اب اس کے بارے میں مجھے چھینک آ گیا، سوری. اچھا جی، قتل عمد کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو
धारदार काटने वाले आले से मार डाला जाए, जैसे लोहे से मारा जाए या लोहे की तरह जिस्म वाली कोई चीज जैसे तलवार वगैरह से, किसी भी चीज से या लकड़ी या पत्थर से किसी भी चीज से जानबूझ के उसको मार डाला जाए, इस जुर्म पर हद लाजिम आती है। ठीक है, आपको कसास देना पड़ेगा, यानी उसके बदले भी आपको दूसरा इजाजत है कि आप उस बंदे को कत्ल कर दें जिसने आपके बंदे को कत्ल किया है, उसके बदले आप उसको मार डालें। या फिर ये है कि आप क्या करें, उसके बदले कत्ल के बदले कत्ल कर लें या फिर आप दियत ले लें। इसको थोड़ा सा आप डिटेल से खुद पढ़िएगा, आसानी से समझ आ जाएगी, पहले इस पे काफी बहस हो चुकी है। कत्ले खता का क्या है? कत्ले खता कि ये है कि बिना इरादा आपसे कोई कत्ल हो जाए। इस कत्ल की सजा के बारे में इस्लाम जो है वो क्या हुक्म देता है? अब इमाम अबू हनीफा के नजदीक बाप, दादा और बेटा और पोता दियत की अदायगी के सिलसिले में आकिला में दाखिल है और खुद कातिल आकिला में शरीक नहीं। ये इसके बारे में भी आप जरा तफसील से पढ़ लीजिएगा, और अगर आप कहते हैं तो मैं पढ़ देती हूँ, अगर आप हाँ इसको समझ सकें तो मैं पढ़ देती हूँ। आप क्या कहते हैं, मैं पढ़ दूँ? अगर आप समझ आ जाएगी तो ठीक है, पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे है दियत के अहकाम, यानी अगर आप कत्ल के बदले कत्ल नहीं करते तो फिर आप दियत कैसे देंगे, वो क्या अहकामात है, यानी कितने पैसे आपको देने होंगे मकतूला के खानदान को, मकतूल के खानदान को। ठीक है, ये भी आप स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद है अमदन मुशाबे खता, अमद मुशाबे खता, यानी ऐसा कत्ल जो कि खता के मुशाबे हो, उसका क्या हुक्म है। ठीक है, इज्तमाई कत्ल, एक बंदे ने ना कत्ल किया हो, बहुत से बंदों ने किसी को मिलकर कत्ल किया हो, उसका क्या हुक्म है। अज़ाई जिस्म का कसास क्या है, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, या पढ़ेंगे तो आप ठहरे बच्चे मैं पानी पी आया झाड़ू लगा रही है तो घर दौड़ रही है। हाँ जी बेटो, बच्चों मैं आपको बता रही थी कि आज़ाई जिस्म का कसास ये है कि अगर किसी का नाक काट दिया गया, किसी के बाजू, जैसे मैं आपको बता रही थी कि अभी लिया में वाक़या हुआ है, तो उसके बदले भी इस्लाम ने जो सजाएं मुकर्रर की है वो आपने देख ही ली है। मोटी मोटी मैं आपको बताऊं कि जितना जितना किसी का नुकसान हुआ उतना उतना इस्लाम कहता है आप भी कर ले, लेकिन बेहतर सूरत हाल ये कि कसास लेके माफ कर दे। ठीक है, उसके बदले फिर आगे सर के जख्म और उसकी दियत क्या है, ये देखिए आगे इसकी सारी किस्में जो है वो दी हुई है। खारिसा, दामिया, दामिया और मुतलाहिमा, बाजिया और समहाक और मोज़ेहा, ये आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे, और हाशिमा, ये नामों को आपने याद कर लेना अच्छी तरह। ठीक है, और फिर जिस तरह इसकी आगे डेफिनेशन है उस तरह से आपको ये इसका डिफाइन कर लेना है। ये समझ में आ रहा है, मुश्किल कोई नहीं, लेकिन इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन मैंने बता दी है। आगे भी है मुनकला और मामुआ, मामूमा और या दामगा। ठीक है, वो जख्म जो दिमाग तक पहुंच जाए। जिस्म के दीगर हिस्सों पर आने वाले जख्मों का किसास, वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद है आपके पास खुद आजमाई है, और आगे जनाब आपका नया लेसन शुरू हो जाता है, यूनिट नंबर 7, ये कल पढ़ेंगे। अब मैं आपसे ये बात कहना चाह रही थी कि ये जो किसास वाला चैप्टर है ना, इसको आपने इतना लेंथी नहीं याद करना। ठीक है, ये जो नीचे थोड़ी सी जख्मों के बारे में है, ये क्वेश्चन अलग से बना के एक टॉपिक याद कर लीजिएगा, और ऊपर जो है ना वो हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा कुरानी आयात और अहादीस ऐड करके उसको शॉर्ट फॉर्म में याद करें। ठीक है, और पहले से जैसे आपने असाइनमेंट्स तैयार की है ना, पेपर से पहले आप अपनी बुक की जो जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, इन इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस की छोटी छोटी सी
ایک سلیکٹو قسم کی اسائنمنٹس تیار کر لیجیے گا جو آپ کو پیپروں میں بس آپ پڑھیں تو آپ کو یاد ہو جائے اور شارٹ تھوڑا ٹائم ہوگا وہاں پہ لکھنے کا، آپ نے ظاہر ہے وہ ٹائپ کر کے لکھنا ہوگا، تو بالکل ٹو دی پوائنٹ اور اتھینٹک چیزیں لکھیں، اس میں فالتو مواد شامل بالکل نہ کریں. پریکٹس کریں کہ 80 ورڈز جو ہے وہ کتنے ہوتے ہیں، 80 ورڈ کا آنسر لکھنا ہے آپ کو، 3 کوسچن کے آنسر دینے ہوں گے، تو وہ پریکٹس آپ پہلے سے کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو فائدہ دے گی. تو باقی یہ ہے کہ اور کوئی کوسچن اگر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہو درمیان میں پڑھتے ہوئے، کوئی اگر ایسی یا عام روٹین سے ہٹ کے بھی، بک سے ہٹ کے بھی کوئی کوسچن بندے کے ذہن میں ہوتا ہے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے آپس میں کوئی بات چیت کرنی ہے تو پھر میں اللہ حافظ کر دیتی ہوں، کیونکہ اب نیا یونٹ میں اپنے شروع کراؤں گی. آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نیا یونٹ شروع کر لیں تو پھر ہم اس کو صحیح طریقے سے اینڈ کر لیں گے، اور اگر کہتے ہیں تو میں اس کے مقاصد پڑھا دیتی ہوں تحفظ نسل کے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ جو کہتے ہیں میں ویسے کر لیتی ہوں، یعنی اس کا آغاز کر لیں. اس طرح کرتے ہیں، اس کے مقاصد پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ نمبر 7 تحفظ نسل ہے. اس میں مقاصد کون کون سے ہیں؟ نکاح اور اس کے ارکان اور شرائط کو بیان کرنا، محرمات نکاح واضح کرنا، اور حق کے اسلامی تصور کو واضح کرنا. حق مہر ہوگا یہاں پہ، یہ انہوں نے پورا نہیں لکھا، حق مہر، ٹھیک ہے. مقاصد نکاح کا جائزہ لینا، جرم زنا اور اس کے ارکان کے متعلق وضاحت، جرم زنا کی حرمت اور اصرار، اس کی سزا اور اس کے ثابت ہونے کی وضاحت، اور اس کے اختلاط نسل اس سے کیسے ہوتا ہے، نسل کیسے خراب ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں کل انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کل آپ تھوڑا سا اسٹڈی کر آئیے گا. کیوں اسٹوڈنٹ آپ میرے ساتھ ہیں؟ اور کتنے اسٹوڈنٹ ہیں آج؟ آج آپ کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی ابھی لیسن کے اینڈ ہونے تک آپ کو آواز نہیں آ رہی لگتا ہے. 47 آج کچھ بچوں کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. مدثرہ زہرا، فضل کیا تھا، فضل عباس تھا شاید، اور مہنور، سب کو اللہ حافظ. اب آپس میں آپ بات چیت کر لیں تو ٹھیک ہے، پھر کل انشاءاللہ اگلے چیپٹر کو ڈیٹیل سے سٹارٹ کریں گے. 7واں 8واں اور 9واں 3 چیپٹر ہمارے رہ گئے ہیں. یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو ہم تھورولی پڑھ لیں گے، اور پھر آگے 8ویں کو اور 9ویں کو بھی دیکھیں گے. آپ تھوڑا سا پڑھ کے آئیے گا تاکہ پھر آپ کو آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ٹھیک ہے بیٹے، اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور سب کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے. بسم اللہ. مولا کا صدقہ. السلام علیکم باجی. پاک امام کا صدقہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر کسی مجلس وغیرہ میں شرکت کریں گی تو اسپیشل دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے. اللہ کی ذات آپ کی بھی سب مشکلات کو آسان فرمائے اور میری بھی، ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.